اس تصویر کے اوپر تو پھر پھانسی کی سزا بنتی ہے۔ انہوں نے یہ آڈیو خود لیک کروائی تاکہ اس حکومتی اتحاد کو ایک دھمکی دی جا سکے۔ انہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے رزلٹ کے بعد دودھ میں سے بال کی طرح نکال دیا۔ حالیہ انتخابات کے بارے میں میڈیا اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی سوالات اٹھا رہی ہیں۔ تحریک انصاف اپنے فارم 45 کو لے کر شور مچا رہی ہے، ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ وہیں پہ مصطفیٰ کمال کی یہ آڈیو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے موجودہ الیکشن کے نتائج کے اوپر۔ لیکن السلام علیکم جی، چند خبریں جن پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے تو جو کل سے ایک شور مچا ہوا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو 100% جھوٹا کہا گیا ہے۔ دوسری ایک اہم خبر کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر کون ہوگا، کون سی شخصیت کے نام پورا نکلا ہے۔ 4 روز پہلے لاہور اچرا بازار میں ایک خاتون کے عربی رسم الخط والا لباس پہننے کا واقعہ ہوا۔ اس کے اوپر اب چند مولوی حضرات FIR کٹوانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اس عورت کی جان کو شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان پہ جو ہے وہ آج بات کریں گے، لیکن ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو گھنٹی والے بٹن کے ساتھ ضرور آپ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اس سے ایک فائدہ تو مجھے یہ ہوگا کہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ویلاگز آپ کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے۔ چلیں اب اہم پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا الیکشن ہو جس کی شفافیت پہ سوال نہ اٹھائے گئے۔ سن 2013 کا الیکشن ہو یا 2018 کا، ان انتخابات کے وقت بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے، احتجاج بھی ہوئے تھے، اور حالیہ انتخابات کے بارے میں میڈیا اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس وقت جہاں تحریک انصاف اپنے فارم 45 کو لے کر شور مچا رہی ہے، ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، وہیں پہ مصطفیٰ کمال کی یہ آڈیو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے موجودہ الیکشن کے نتائج کے اوپر۔ لیکن یہ آڈیو آئی کیوں؟ مصطفیٰ کمال نے اس آڈیو کو بھی آن کیا اور کیوں کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے اس وقت۔ دیکھیں، ایم کیو ایم نے جس طرح سے 2022 میں اپوزیشن کا ساتھ دیا اور ایک جمہوری طریقے سے اس وقت کے وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے اتارا، اور پھر جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تو یہی ایم کیو ایم تھی جو سب سے پہلے اپنے وفد کی صورت میں انہیں جاتی عمرہ میں جا کر ملی تھی، اور شاید تبھی انہوں نے اتحاد کی صورت میں حکومت میں آ کر اپنے لیے کچھ وزارتوں اور عہدوں کی بھی ڈیمانڈ رکھ دی تھی، اور ان میں سے سب سے اہم عہدہ گورنر سندھ کا تھا۔ ماضی میں بھی ایم کیو ایم حکومتی اتحاد میں سب سے زیادہ اسی عہدے کی طلبگار رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عہدے کے حوالے سے مان بھی لیا گیا ہو۔ لیکن الیکشن کے بعد صورتحال کچھ تبدیل ہوئی، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کل ملا کر سیٹیں اتنی ہو گئیں کہ حکومت سازی کے لیے انہیں شاید کسی اور پارٹی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی وجہ سے جہاں پہلے سے ہی شور تھا کہ صدر پاکستان کے عہدے کے لیے مولانا فضل الرحمان 6 جماعتی اتحاد کے ممکنہ متفقہ طور پر امیدوار ہوں گے، لیکن انہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے رزلٹ کے بعد دودھ میں سے بال کی طرح نکال دیا۔ پھر مولانا صاحب کو ایک دھمکی آویز پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور اس میں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام لیا، اور اپوزیشن میں تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کی دھمکی بھی لگائی تاکہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح والا محاورے کے تحت انہیں حکومت میں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے جلد آ بھی جائے گا کہ وزیر اعظم کے انتخاب میں مولانا صاحب کی پارٹی میاں شہباز شریف صاحب کے حق میں ووٹ ڈالے گی، اور یہ میرا تزیہ نہیں ہے، یہ اہم خبر ہے جسے آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح جب صوبوں میں پیپلز پارٹی نے اپنے گورنر لانے کی بات مسلم لیگ نون سے فائنل کی اور یہ ایم کیو ایم پاکستان تک پہنچی، تو انہوں نے فوری طور پر مسلم لیگ نون کی کمیٹی سے میٹنگ کرنے کی ٹھانی، مگر مسلم لیگ نون نے آنے والے وفد کے ساتھ اس طرح سے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، گھاس نہیں ڈالی۔ جب ایم کیو ایم نے پوچھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا حکومت سازی کے حوالے سے شرائط طے کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون نے گول مول جواب دیا کہ وہ سب تحریری طور پر ہے، تحریری طور پر موجود ہے، ہم بول کے نہیں بتا سکتے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی گورنری، سندھ کی گورنری ہاتھ سے نکلتی ہوئی واضح محسوس ہوئی، تو انہوں نے یہ آڈیو خود لیک کروائی تاکہ اس حکومتی اتحاد کو ایک دھمکی دی جا سکے۔ اگر ہماری شرائط نہ مانی تو پھر ہم بھی اسی کا نام لیں گے جس پہ مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی۔ ویسے مسلم لیگ نون اس وقت مجھے سب سے مظلوم نظر آ رہی ہے، جو ہر طرف سے پھنسی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں۔ اور دوسری اہم خبر کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے گورنر پنجاب کے لیے چند دنوں سے
مختوم احمد محمود، قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند کے نام زیر غور تھے۔ ان میں سے کوڑا محترم قمر زمان قاہرہ کا نکلا ہے، کیونکہ یہ واحد ایسا نام ہے جو کسی بھی وقت مسلم لیگ نون کے لیے متنازع نہیں رہا۔ ویسے آج مسلم لیگ نون نے اسلام آباد میں پارلیمانی اتحاد کے سربراہان کا اجلاس بلایا ہے تاکہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اپنا پلان مرتب کیا جا سکے۔ اور پھر ایک اہم خبر کہ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک اہم خبر، شاید ہو سکتا ہے کہ میرے آج کا ویلوگ کا مقصد بھی یہی ہو کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ 4 روز پہلے جس طرح سے لاہور اچھرا بازار میں خاتون کے عربی رسم الخط والا لباس پہننے کا واقعہ ہوا، ہجوم مشتعل ہو گیا اور پھر پولیس کو آ کر اس خاتون کو ریسکیو کرنا پڑا، اور پھر محترمہ اے ایس پی شہر بانو نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور عوام سے داد بھی وصول کی۔ لیکن ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، پہلے آپ اسے دیکھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی نہیں ہے، یہ کاف نہیں ہے، نقطے نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ اس کا مشورہ دیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ یہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے؟ جی کاٹنی چاہیے بالکل، بالکل اس نے مشابہت اور ایف آئی آر کی عبارت کیا ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر فرض کیا قرآن کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کرتا ہوا سوٹ پہنا، اور جو کہ بے ادبی ہے، قرآن کی آیات کی مشابہت کے ساتھ ایک سرکاری گناہ ہے، ایک سرکار کا گناہ ہے، یہ سرکار کا گناہ اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے سوٹ پہنا، جو کہ نہیں پہننا چاہیے۔ اس سے کیا کہتے ہیں، اسلام کی یا مسلمانوں کی بہت دل آزاری ہوئی۔ اس ویڈیو میں لباس پہنے موجود رسم الخط کو قرآنی الفاظ سے تشبیہ دی کر ایف آئی آر کاٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ سازش کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں ایک جناب موجود ہیں، حضرت صاحب موجود ہیں کہ جو کہ اس ویڈیو میں بھی موجود تھے کہ جس میں اس خاتون نے معافی مانگی تھی، اور یہ حضرت جو ہے ان کو بولنے کے لیے لقمے بھی دے رہے تھے۔ لیکن جب آپ خود اس معافی والے ویڈیو کے گواہ تھے تو پھر اب ایف آئی آر کیوں؟ جب ہر ایک شعور رکھنے والے مسلمان کو علم ہے کہ اس لباس پہ پرنٹ ہوئے الفاظ کا تعلق کہیں سے بھی قرآنی آیات سے نہیں ملتا، اور حلوہ ایک عام لفظ ہے اور میٹھے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی ایک میٹھی ڈش کا نام ہے، تو کیوں آپ اس عورت کی زندگی سے کھیلنے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم نہیں کہ اس کے خلاف اگر آپ ایف آئی آر کاٹتے ہیں یا کٹواتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس عورت کے لیے کتنی شدید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ مذہبی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ بنا تحقیق کے جو ہے وہ موب خود سے جو ہے وہ ایک مبینہ جرم کرنے والے کو، جو کہ ابھی ثابت بھی نہیں ہوتا، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے دیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ تو آپ ایسے معاشرے میں، آپ ایسے ملک میں جو ہے آپ وہ حرکت کرنے جا رہے ہیں خاتون کے ساتھ جس نے کہ وہ جان بوجھ کے حرکت کی بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ لباس بڑا اوپن ہے کہ اس کے اوپر عربی رسم الخط میں الفاظ لکھے گئے ہیں، نہ کہ وہ قرآنی آیات ہے۔ کوئی کہیں پہ بھی اگر عربی لکھی جائے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآنی آیات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں اس خاتون نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے، تو پھر ایک یہ تصویر بھی دیکھیں آپ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تصویر آج کی نہیں ہے۔ اس خاتون نے تو چلو 4 دن پہلے ایک وہ حرکت کی کہ جو کہ میرا نہیں خیال کہ توہین مذہب میں آتی ہے، لیکن یہ تصویر جو ہے یہ تو واضح طور کے اوپر جو ہے وہ توہین مذہب میں آتی ہے کہ ایک وہ چادر جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ایک ننگے جسم والے شخص کے اوپر اوڑھی ہوئی ہیں، تو اگر اس کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے تو پھر اس تصویر کے اوپر تو پھر پھانسی کی سزا بنتی ہے۔ میری محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے حلف لینے کے بعد وومین امپاورمنٹ کا نعرہ بھی لگایا ہے، تو آپ کی اس وقت اشد ضرورت ہے اس خاتون کے لیے کہ اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے تو اس کے بعد اس کی جان کو کس طریقے سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کا یہاں پہ کام ہے کہ آپ اس عورت کے ساتھ نیکی کریں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیں، میرا دین اسلام بہت آسان ہے، وہ معافی مانگنے والے کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے، اور وہ عورت جس نے وہ گناہ کیا بھی نہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کی معافی مانگ رہی ہے، تو پھر ہمیں آگے بڑھ کر اسے معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو ہے کسی کی جان سے کھیلنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو میری ان حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز
آپ اپنی سیاست کسی اور ایشو کے اوپر چمکا لیجیے گا، لیکن ایک انسانی جان کے ساتھ کھیلنے پہ آپ اپنی جو ہے وہ سیاست نہ چمکائیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے.